फ़हीम अख्तर साहब लंदन अपने इस मज़मून के अशात के दौरान सफ़र पर थे। उनके अदबी, मुआशी और समाजी खिदमात के लिए उन्हें नवाबों के शहर मुर्शिदाबाद में शानदार इस्तकबालिया दिया गया था। उनके एजाज़ में एक प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया था, इसलिए उन्हें लंदन से सीधा मुर्शिदाबाद का सफ़र करना पड़ा। उनके इस मुर्शिदाबाद के दौरे के दौरान ईरान का एहतजाज, अवामी बगावत या अमेरिका और इसराइल की साजिश के उन्वान से शाये होने वाला ये मज़मून दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात, रसायल, जरायद और वेबसाइटों पर शाये होकर लोगों में मकबूल आम हो चुका है, जिसमें उन्होंने ईरान की मौजूदा बहरान के लिए 4 अवामिल को जिम्मेदार ठहराया है। एक, ईरान का दाखिली इंतशार; दूसरा, इसराइल और अमेरिका की साजिश; तीसरा, मुआशी नाकाबंदी; और चौथा, जो सबसे अहम है, वो ईरान की खुद एहतसाबी की कमी। दाखिली इंतशार पर काबू पाने के लिए जिस ठोस इक़दामात की और मुज़ाकरात की ज़रूरत है, उस पर ईरान तवज्जो नहीं दे रहा है, जिसका इसराइल और अमेरिका फ़ायदा उठाने की कोशिश में लगा हुआ है। इन्हीं तमाम नुक्तों के महवर पर फ़हीम साहब ने आर्टिकल लिखा है और ईरान को ये समझाने की कोशिश की है कि बातचीत के ज़रिए ईरान दाखिली इंतशार को काबू में कर लेता है तो इसराइल और अमेरिका से लोहा लेना ईरान के लिए आसान हो जाएगा। आइए सुनते हैं फ़हीम साहब ने अपने इस नए आर्टिकल में क्या कुछ लिखा है। इसे ज़रूर सुने और अपने दोस्तों के लिए आगे भी बढ़ा दें। ईरान का एहतजाज, बगावत या साजिश। फ़हीम अख्तर साहब लंदन का ये नया मजमून है। उन्होंने लिखा है, ईरान में हालिया एहतजाज ने एक बार फिर ये बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ये मुज़ाहिर है खालिस्तान अवामी गुस्से और दाखिली मसाइल का नतीजा है, या फिर जैसा कि ईरानी क़यादत दावा करती है, ये अमेरिका और इसराइल की एक मुनज़्ज़म साजिश है। हकीकत शायद उन दोनों इंतहाओं के दरमियान कहीं मौजूद है, मगर उसे समझने के लिए जज्बात से हटकर सियासी और तारीखी तनाजुर में देखना नागुज़ीर है। ईरान ने एक तवील अरसे से शदीद मुआशी दबाव, बैनुल-अक़वामी पाबंदियों, बेरोज़गारी, महंगाई और समाजी कदगनों का शिकार है। आम ईरानी शहरी की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है और ऐसे में एहतजाज का उभरना किसी भी मुआशरे में एक फितरी रद्द अमल समझा जा सकता है। नौजवान नस्ल खास तौर पर शहरी इलाकों में सियासी आज़ादियों, माशी मौक़े और समाजी इंसाफ के मुतालबात के साथ सड़कों पर नज़र आती है। इन हक़ाइक़ को महज़ बैरूनी साजिश कहकर रद्द करना ज़मीनी सच्चाई से आंखें चुराने के मतरादिफ होगा। ताहम इस तस्वीर का दूसरा रूप भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात इब्तिदाई से मुखासमत पर मुबनी है। इनकलाब ईरान के बाद से वाशिंगटन ने खुले और पोशीदा दोनों तरीक़ों से तेहरान पर दबाव बना रखा है, चाहे वो मुआशी पाबंदियाँ हो, सफारती तन्हाई या इत्तलाती और साइबर जंग। इसराइल भी ईरान को अपने वजूद के लिए एक स्ट्रेटजी खतरा समझता है। ऐसे ही में ये मान लेना सादालूही होगी कि अमेरिका और इसराइल ईरान के दाखिली बहरानों से फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। ईरानी क़यादत का ये मौक़िफ़ कि एहतजाज के दौरान तशद्दुद, हिलाकतें और बदनामी बैरूनी अनासिर के हाथों हुई मुकम्मल तौर पर नाकाबिल यकीन नहीं है, लेकिन खुले तौर पर काबिल तस्दीक भी नहीं। तारीख़ हमें बताती है कि बड़ी ताकतें अक्सर अंदरूनी इख्तलाफात को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करती हैं, मगर वो इख्तलाफात खुद से पैदा नहीं करती, वो पहले से मौजूद शगाफों में मुदाखलत करती है। असल मसला शायद ये नहीं कि एहतजाज साजिश है या नहीं, बल्कि ये है कि अगर अवाम मुतमईन होते, अगर रियासत और शहरी के दरमियान एतमाद कायम होता, तो किसी बैरूनी ताकत के लिए मुदाखलत की गुंजाइश ही ना होती। एहतजाज इस बात की अलामत होता है कि रियासत और मुआशरे के दरमियान मुकालमा टूट चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़मैनी की जानिब से हालिया एहतजाजी मुज़ाहरों के दौरान कई हज़ार अफराद की हलाकत का इल्ज़ाम अमेरिका और इसराइल पर डालना माज एक दाखिली बयान नहीं, बल्कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी दहाइयों पर मुहित कशीदगी की एक और किस्त है। ये बयान ऐसे वक्त सामने आया है जब ईरान अंदरूनी दबाव, माशी मुश्किलात और सियासी बेचैनी के संगीन मरहले से गुजर रहा है, जबकि खारजा मुहाज पर भी उसके ताल्लुकात खास तौर पर वाशिंगटन के साथ मुसलसल तनाव का शिकार हैं। ख़मैनी का ये दावा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ज़ाती तौर पर ईरान मुखालिफ बगावत में मुलव्विस थे, ईरान के रवायती बयानिए की तौसीह है, जिसमें अंदरूनी एहतजाज को बैरूनी साजिश से जोड़ा जाता रहा है। ताहम इस बार बयानिए में एक नुमाया फ़र्क यह है कि पहली मरतबा ईरानी क़यादत ने हिलाकतों की तादाद हज़ारों में बताई है। ये वो नुक्ता है जो न सिर्फ ईरान के अंदर बल्कि आलमी सतह पर भी तवज्जो का मरकज़ बन गया है। ईरान के नज़दीक अमेरिका महज एक बैरूनी ताकत नहीं,
بلکہ ایک ایسا دیرینہ حریف ہے جس پر وہ اپنی داخلی عدم استحکام کی بڑی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ 1979 کے انقلاب کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات بد اعتمادی، پابندیوں، خفیہ جنگوں اور بالواسطہ تصادم سے بھرے رہے ہیں۔ ایرانی قیادت بارہا یہ موقف دہرا چکی ہے کہ امریکہ ریجیم چینج کی پالیسی کے تحت معاشی دباؤ، میڈیا اور مبینہ خفیہ نیٹ ورکس کے ذریعہ ایران کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور اس کے اتحادی ایران میں ہونے والے احتجاج کو عوامی غصے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور سیاسی جبر کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ امریکہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم HRNA کی جانب سے ہزاروں ہلاکتوں کے دعوے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ زمینی حقائق مبہم اور متنازع ہے۔ یہی ابہام دونوں فریقوں کو اپنے اپنے بیانیے مضبوط کرنے کا موقع دیتا ہے۔ خمینی کا یہ کہنا کہ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن ملکی یا بین الاقوامی مجرموں کو سزا سے بچنے نہیں دے گا، دراصل ایک دوہرا پیغام ہے۔ ایک طرف یہ بیان بیرونی دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش ہے کہ ایران براہ راست تصادم سے گریزاں ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک واضح وارننگ بھی ہے کہ ایران خود کو کمزور نہیں سمجھتا۔ ایران کے شمال مغربی کرد علاقوں میں زیادہ ہلاکتوں کا دعویٰ بھی اس تنازع کو ایک حساس نسلی اور علاقائی پہلو دیتا ہے جسے ایران اکثر بیرونی مداخلت سے جوڑتا آیا ہے۔ ماضی میں بھی ایران نے کرد علیحدگی پسند تحریکوں پر امریکہ اور اسرائیل کی پشت پناہی کا الزام لگایا ہے، چاہے اس کے ٹھوس شواہد عالمی سطح پر متنازع ہی کیوں نہ ہو۔ تاہم یہ معاملہ محض احتجاج یا ہلاکتوں کے اعداد و شمار تک محدود نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ایران اور امریکہ ایک دوسرے کو داخلی بحرانوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس تصادم کو مزید گہرا کریں گے یا پس پردہ سفارتی راستے تلاش کیے جائیں گے؟ خمینی کے حالیہ بیان نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کی قیادت اس بحران کو صرف داخلی مسئلہ نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی مہاجرائی کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ ایسے میں ایران امریکہ تعلقات کا مستقبل مزید کشیدگی، بیانیوں کی جنگ اور خطے میں غیر یقینی صورتحال کی جانب بڑھتا دکھائی دیتا ہے، جہاں سچ، الزام اور سیاست ایک دوسرے میں الجھ چکے ہیں۔ ایران کو درپیش مسائل کسی مفروضے یا پروپیگنڈے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ معاشی بدحالی، مہنگائی، بے روزگاری، سیاسی قدغنے اور سماجی جمود وہ عوامل ہیں جنہوں نے عام ایرانی شہری کو اضطراب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ایسے حالات میں احتجاج کا جنم لینا کوئی غیر فطری عمل نہیں۔ یہ کہنا درست ہے کہ ایران کے اندر مسائل حقیقی ہیں اور ان پر پردہ ڈالنا مسئلے کا حل نہیں۔ تاہم اس حقیقت سے انکار بھی ممکن نہیں کہ امریکہ اور اسرائیل ایسے ہر موقع کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بڑی طاقتیں کسی خطے کے داخلی بحران کو نظر انداز نہیں کرتی، خاص طور پر جب وہ بحران ان کے اسٹریٹجک حریف سے جڑا ہو۔ ایران کے معاملے میں بھی یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ امریکہ طویل عرصے سے ایران کو دباؤ میں ڈالے رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پابندیاں، سفارتی تنہائی اور اطلاعاتی جنگ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل جو خود کو مشرقی وسطیٰ کے مرکزی طاقت کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، ایران کو اپنی علاقائی بالادستی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ چنانچہ ایران میں ہونے والی کسی بھی بدامنی کو اسرائیل ایک موقع کے طور پر دیکھتا ہے، نہ کہ ایک المیہ کے طور پر۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل نے احتجاج پیدا نہیں کیے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ سوشل میڈیا مہمات، سیاسی بیانات اور سفارتی دباؤ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایران کے داخلی خلفشار کو عالمی سطح پر اپنے بیانیہ کے حق میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ مقصد واضح ہے، ایران کو کمزور دکھانا، اس کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا اور مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن کو اپنے حق میں موڑنا۔ اسرائیل خاص طور پر خطے میں اپنی قیادت اور برتری چاہتا ہے، ایسی قیادت جو نہ صرف عسکری ہو بلکہ سیاسی اور نظریاتی بھی ہو۔ ایران کے موجودگی، اس کی مزاحمتی پالیسی اور علاقائی اتحاد اسرائیل کے اسخاب کی راہ میں حائل ہے۔ اسی لیے ایران کے کسی بھی داخلی بحران کو اسرائیل ایک اسٹریٹجی موقع سمجھتا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اگر ایران کے اندرونی مسائل حل شدہ ہوتے، اگر عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد کا رشتہ مضبوط ہوتا، تو کیا یہ بیرونی طاقتوں کو یہ موقع ملتا؟ شاید نہیں۔ بیرونی قوتیں ہمیشہ اسی جگہ مداخلت کرتی ہیں جہاں اندرونی کمزوریاں موجود ہوں۔ ایران میں جاری سیاسی بے چینی کو محض داخلی بحران قرار دینا ایک ادھورا تجزیہ ہوگا۔ اگر یہ حقیقت ہے کہ ایران کو اندرونی سطح پر سنگین معاشی، سماجی اور انتقامی مسائل کا سامنا ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے
طویل عرصے سے ایران میں حکومت کی تبدیلی کو اپنے اسٹریٹجک اہداف میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جس سب سے مؤثر ہتھیار کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ براہ راست فوجی حملہ نہیں بلکہ معاشی ناکہ بندی ہے، ایک ایسا ظلم جو خاموشی سے پورے معاشرے کو مفلوج کر دیتا ہے۔ معاشی پابندیاں بظاہر کسی ریاست کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتی ہیں، مگر حقیقت میں ان کا سب سے بڑا شکار عام شہری ہوتا ہے۔ ایران پر عائد سخت امریکی پابندیوں نے ادویات، روزگار، صنعت اور بنیادی ضروریات زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ مہنگائی، کرنسی کی گرتی ہوئی قدر اور بے روزگاری نے عوامی زندگی کو ناقابل برداشت بنا دیا ہے۔ ایسے میں جب عوام سڑکوں پر نکلتے ہیں تو انہیں اپنے دکھ کا ذمہ دار اپنی حکومت کے ساتھ ساتھ بیرونی طاقتوں کو بھی ٹھہرانا چاہیے، لیکن عالمی بیانیہ بڑی مہارت سے اس روح کو چھپا دیتا ہے۔ امریکہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اور دراصل حکومت ایران کو کمزور کرنے، عوام کو ریاست کے خلاف کھڑا کرنے اور بلاخر نظام کو اندر سے گرانے کی ایک منظم کوشش ہے۔ اسرائیل بھی اس پالیسی کا نہ صرف حامی ہے بلکہ اسے خطوں میں اپنی بالادستی کے لیے ناگزیر سمجھتا ہے۔ اسرائیل کے نزدیک ایران وہ واحد طاقت ہے جو مشرق وسطیٰ میں اس کے سیاسی، عسکری اور نظریاتی عزائم کو کھلے عام چیلنج کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ہر اس قدم کی حمایت کرتا ہے جو ایران کو غیر مستحکم کرے۔ ایران کے لیے سب سے بڑا خطرہ امریکہ یا اسرائیل ہی نہیں بلکہ وہ داخلی بحران ہے جسے مسلسل نظر انداز کیا جاتا رہا ہے۔ اسی طریقہ امریکہ کے لیے بھی یہ حقیقت قابل غور ہے کہ صرف دباؤ، پابندیاں اور عدم استحکام کی پالیسی نے آج تک ایران کو جھکایا نہیں بلکہ مزید سخت گیر بنا دیا ہے۔ میری نظر میں ایران کا احتجاج نہ تو محض ایک سادہ عوامی بغاوت ہے اور نہ ہی صرف ایک غیر ملکی سازش، یہ ایک پیچیدہ حقیقت ہے جہاں عوامی محرومیاں، ریاستی سختی اور عالمی طاقتوں کی چالیں ایک دوسرے میں گتھم گتھا ہیں۔ اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر نہ ایران میں استحکام آ سکتا ہے اور نہ ہی خطے میں کشیدگی کم ہو سکتی ہے۔ سچ یہی ہے کہ جب عوام سڑکوں پر آ جائیں تو الزام تراشی سے زیادہ خود احتسابی کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ تہران میں ہو یا واشنگٹن میں۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا کسی ملک کی حکومت گرانے کے لیے اس کے عوام کو اجتماعی سزا دینا اخلاقی یا قانونی طور پر درست ہے؟ اگر جمہوریت اور انسانی حقوق واقعی عالمی طاقتوں کے لیے اہم ہوتے تو پابندیوں کا نشانہ عوامی زندگی نہ بنتی، مگر ایران کے معاملے میں انسانی حقوق کا نعرہ اور معاشی ظلم ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ایران کو یقیناً اپنے داخلی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے، مگر بیرونی دباؤ اور معاشی گلا گھونٹنے سے نہ اصلاح آتی ہے اور نہ استحکام۔ اس کے برعکس ایسے اقدامات انتہا پسندی، ضد اور مزاحمت کو جنم دیتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی ایران کو کمزور کرنے کے بجائے اسے مزید محاذرائی کی طرف دھکیل رہی ہے، جس کا خمیازہ پورا خطہ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ ایران کا احتجاج نہ صرف بیرونی سازش ہے اور نہ ہی محض ایک اعلیٰ داخلی معاملہ، ایک ایسی حقیقت ہے جہاں ایران کی اپنی کوتاہیاں اور امریکی اسرائیل کے مفادات ایک دوسرے سے جا ملتے ہیں۔ جب تک ایران اپنے عوامی مسائل کی تو سنجیدگی سے حل نہیں کرے گا، جب تک ہر احتجاج اور بیرونی طاقتوں کے لیے ایک نیا موقع بنتا رہے گا۔ ریاستوں کی مضبوطی نعروں سے نہیں بلکہ عوامی اتحاد سے ہوتی ہے، اور شاید یہی وہ نقطہ ہے جسے نظر انداز کرنے کی قیمت ایران کو آج ادا کرنا پڑ رہا ہے۔